اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب بہنوں کو معلوم ہے کہ آج ہمارا یہ کورس لسان القرآن کا پارٹ 1 اختتام پذیر ہو گیا ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمارے ہاتھوں میں اپنی یہ خوبصورت اور عظیم کتاب تھما دی۔ میرا تعلق پچھلے 30 سال سے درس و تدریس سے رہا ہے اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی اللہ نے موقع دیے رکھا، لیکن پچھلے 7 سال سے الحمدللہ قرآن سے جڑی ہوئی ہوں اور بہت مخلص اور شفیق اساتذہ کرام ملے۔ لیکن اب لسان القرآن کا یہ کورس کرنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ اب آ رہی ہے۔ سر عامر سہیل نے جس قدر محنت، شفقت، خلوص اور ماہرانہ انداز میں پڑھایا اور اس طرح سے عربی گرامر کے بنیادی اصول و قواعد ایکسپلین کیے کہ قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ آنے لگی ہے۔ سر نے جس طرح سے قرآنی آیات اور احادیث کی وضاحت کی، اللہ کے اس کلام کی فصاحت صحیح معنوں میں سمجھ میں آنے لگی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے صرف ترجمہ اور تفسیر کافی نہیں، بلکہ عربی گرامر کے ان بنیادی اصولوں کو جاننا بے حد ضروری ہے، جو ہمیں لسان القرآن کی اس کلاس میں سر عامر سہیل نے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھا دیے ہیں۔ جو کوئی بھی قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے عربی گرامر کا یہ کورس بے حد مفید ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سر عامر سہیل کو اس عظیم کار خیر کا اجر دے اور ہم سب کو صحیح تلفظ اور معنی کے ساتھ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میرے ساتھ اس کلاس میں میری بہت سی بہنیں ہیں، میں باری باری ان کو بلاؤں گی اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سب سے پہلے میں مائک جو ہے ڈاکٹر امبرین اسد کو دوں گی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کلاس اٹینڈ کرنے کا موقع دیا، اور میرے ساتھ آپ سب لوگ جو شامل ہیں، تمام بہنیں، ہم سب الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ آج قرآن کا یہ ہمارا جو کورس ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ میری تہہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گروپ میں، اس گروہ میں شامل کرے جن کے لیے یہ آیت ہے، اور اس کو بہت محنت سے بھائی نے پڑھایا ہے اور بہت لگن اور خلوص سے، اور میں بھی بہت ہی عرصے سے، بچپن سے ہی قرآن سے الحمدللہ ایک میری وابستگی ہے اور پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ہے، لیکن اور عربی بھی میں نے بہت ڈیٹیل میں پڑھی ہوئی ہے پہلے، لیکن میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ جتنا میں نے نئی چیزیں یہاں سیکھی اور جس انداز سے یہ پڑھایا گیا، اس سے بہت زیادہ میری لرننگ ہوئی ہے اور زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت دے، اسے صدقہ جاریہ ہم سب کو بنائے اور سب کو اس کے بہترین فوائد دے اور دنیا و آخرت کے لیے بہترین ثمرات ہم سب کو حاصل ہو، آمین، جزاک اللہ خیر۔ اب میں مائک دوں گی تسنیم بٹ صاحبہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جب بھی ہم ایز اے اسٹوڈنٹ کبھی انگلش یا اردو کی گرامر کا سنتے تھے تو ہم ڈر جاتے تھے، تو عربی گرامر کا سن کے تو ویسے ہی ہم ڈر جاتے ہیں کہ جی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ الحمدللہ تقریباً پچھلے 15 سال سے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس کے ساتھ وابستہ ہوں، اور میں نے الحمدللہ بہت کچھ پڑھا اور سیکھا بھی اللہ کی توفیق سے۔ گرامر چونکہ میں نے پہلے بھی ایک بار پڑھی لیکن اتنی مجھے سمجھ نہیں آ پائی تھی۔ الحمدللہ جب میں اس کلاس میں آئی، شوق تھا، چونکہ اللہ میری نیت جانتا تھا کہ اس کو شوق ہے، لہٰذا اللہ مجھے اس کلاس میں لے آیا، اور میں زیادہ تعریف نہیں کروں گی لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ سر کا جو وے آف ٹیچنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ سمپل اور اچھا ہے۔ ہم جیسے کم عقل لوگ بھی اس کو تقریباً اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں، چونکہ میں ایج کے اس حصے میں ہوں جس کے یاد رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ میں جتنا بھی سمجھ پائی ہوں بہت اچھے طریقے سے سمجھ پائی ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور سر کو اور میری تمام کلاس کے لیے خیر و عافیت بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب ہماری بہن اسما فرح اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے بھی پہلے گرامر پڑھی تھی لیکن اس طرح نہیں پڑھی اور مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی تھی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ سر نے ماشاءاللہ بہت آسان طریقے سے ہمیں سکھایا ہے اور ہمیں سمجھ بھی آ گئی ہے، اور اب جب میں صبح قرآن پڑھتی ہوں تو اس میں مجھے کافی حد تک جو ہے وہ سمجھ آنے لگ گئی ہے۔ حالانکہ ہم پہلے بھی پڑھ رہے تھے، تفسیر بھی پڑھ رہے تھے، لیکن اب ہمارے لیے اور زیادہ آسانی ہو گئی ہے،
اور سارے مطلب جو ہیں وہ پتہ چلتے ہیں، زیر زبر پیش اور سب کچھ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سر عامر سہیل کو جزائے خیر دے، جو اتنی دور سے آئے اور ہمارے لیے اتنی بڑی انہوں نے جو ہے اپرچونٹی دی اور ہمیں یہاں پہ اکٹھا کیا، اور ہمیں بہت بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے ہمیں اتنی اچھی تعلیم دی اور ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور ہم سب کو اس کے لیے اکٹھے کرے. دوبارہ بھی انشاءاللہ ہم ان سے یہ آگے بھی پڑھیں، اور جزائے خیر سر کے لیے بہت زیادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر جس کی توفیق سے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے سر عامر کی موجودگی میں عربک جیسی ڈرائی سبجیکٹ کو اتنے اچھے انداز سے سیکھا اور پڑھا ہے. یقین کریں ہمیشہ میں حالانکہ درس و تدریس سے جڑی ہوئی ہوں اور کافی عرصے سے جڑی ہوئی ہوں، اور یہ سلسلہ میں پہلے سیکھتی رہی ہوں پھر سکھاتی رہی ہوں، لیکن عربی سیکھنے کی ہمت ہی نہیں کرتی تھی، اور کبھی گئی بھی ہوں کسی کلاس میں تو بھاگ گئی. ادھر بھی یہ سوچ کے آئی تھی کہ جیسے ہی اگر نہیں سمجھ آئے گی تو نہیں آؤں گی، لیکن ان کا انداز بیان سر عامر کا اتنا پیارا خوبصورت ہے کہ انہوں جا بجا مزاح کی چاشنی سے نا تحریر کہتے ہیں دلچسپ ہوتی چلی گئی، اور اتنا اچھا بالکل فیل ہی نہیں ہوا، نہ بور ہوئے کبھی، نہ کوئی سیریس سبجیکٹ لگا ہمیں، نہ کچھ لگا، اور ہم نے باتوں باتوں میں بڑا کچھ سیکھ لیا. نہ صرف گرامر سیکھی، بہت بھی قرآن کو سمجھنے کا بھی بہت اچھا موقع مل گیا. اب قرآن پڑھنے کا انشاءاللہ صحیح لطف بھی آئے گا اور زیادہ ہم انجوائے کریں گے. تو میری تو آپ سب سے ہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیرات عطا فرمائے، اور جو میری ساری کلاس ہے ہم سب کی طرف سے ان کو بہت بہت سچی جزائے خیر بھی ہو، اور بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے اور ان کے کام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم صدقہ جاریہ بنیں اور اس کام کو آگے لے کے چلائیں. اور جو بھی یہ سن رہے ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ قرآن کو سمجھنے اور جڑنے کا بہترین موقع ہے. ساتھ گرامر بھی سیکھ لیں گے، ساتھ قرآن کو اور اچھی طریقے سے آپ لوگ سمجھ لیں گے. تو آپ سب سے دعا ہے کہ کوشش کریں، اور اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں ہے. ہم دنیا کی تعلیم کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا خرچہ کرتے ہیں، کیسی مشکل اٹھاتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے. تو ایک اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے ہم کیوں سستی دکھاتے ہیں، حالانکہ وہی ہماری دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے. تو ہمیں اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے، اور جنہوں نے ہمیں اس طرف راغب کیا، جوڑا ہے، پروردگار عالم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے کار خیر کو قبول فرمائے. ہمارے تمام اساتذہ کو بھی اور سر عامر کو خصوصی طور پر جنہوں نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم بھی نکالا اور ہمیں اس کا موقع دیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مائرہ جی. السلام علیکم. آج ہماری کلاس ختم ہو گئی ہے، اور اس سے بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے. سب نے ابھی تک جتنے اپنے کامنٹس دیے، سب نے یہی بتایا کہ وہ کوئی 10 سال سے کر رہا ہے، کوئی 5 سال سے کر رہا ہے. میری پہلی گرامر کی کلاس تھی، اور میں یہ سوچ کر آئی تھی کہ امی کہہ رہی ہیں چلی جاتی ہوں، پھر دیکھیں گے صبح کون اٹھے گا، پتہ نہیں کروں گی نہیں کروں گی. اس ارادے سے بالکل نہیں آئی تھی کہ آخری کلاس تک آؤں گی، لیکن بہت انٹرسٹنگ کلاس تھی. میرے خیال سے سب کو لینی چاہیے. مطلب دس از سم تھنگ جو بہت مینڈیٹری ہونا چاہیے، سب کو سیکھنا چاہیے. اتنی چھوٹی سی ایک انشاءاللہ کا بھی مطلب شاید اس طرح سے نہیں پتہ تھا جس طرح اب پتہ ہے، اور ہم اپنے ہر وقت ہم یہ بات بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں مطلب نہیں پتہ تھا. تو اور صرف گرامر نہیں تھی، اس میں بہت کچھ سر سے سیکھنے کو ملا. اپنی ڈیلی لائف میں بہت چھوٹی سی چیزیں جو ہم کرتے ہیں اور اب اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ او سر نے یہ کہا تھا اور مطلب ہم یہ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو صرف گرامر نہیں تھی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو ان فیوچر بھی انشاءاللہ جب بھی کبھی ایسی کوئی کلاس ہوئی تو اس کا پارٹ ضرور بنیں گے، اور سب کو لازمی کرنی چاہیے اس طرح کی گرامر کی کلاس. خدیجہ وسیم. السلام علیکم. اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ قرآن کے میں ایک کلاس لے سکوں. جب یہ کلاس سٹارٹ ہوئی تھی تو تب میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. مجھے لگتا تھا کہ گرامر بہت مشکل ہوگی، بٹ میری ماما نے مجھے موٹیویٹ کیا، تو پھر میں کلاس میں آئی. تو میں یہی سوچ کے آئی تھی کہ اگر بہت مشکل ہوئی تو میں نہیں لوں گی، لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ جس طرح سر نے ہمیں پڑھایا، اور سر کا جو وے ہے وہ بہت ایزی اور بہت انٹرسٹنگ ہے، اور میرا آہستہ انٹرسٹ اتنا ڈیولپ ہو گیا کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اللہ تعالیٰ سر کو بہت اجر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 4 سال سے اپنی قرآن کلاس لے رہی ہوں. تو مجھے شروع سے گرامر میں بہت انٹرسٹ تھا، اور میں گرامر میں ایک ٹیچر ہمیں کروا رہی تھی تو میں اس میں کافی پیچھے تھی نا، تو مجھے بہت انٹرسٹ ہوتا تھا کہ مجھے کسی طرح سمجھ آ جائے.
تو پھر اس کے بعد ایک اور کورس بھی کیا. مجھے مطلب ہر طرح سے یہ تھا کہ گرامر مجھے سمجھ آئے, میں نے بکس بھی لیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی. تو سر کا جو وے آف ٹیچنگ ہے بہت آسان ہے, اور میرے بہت چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ جو تھے نا وہ بہت کلیئر ہوئے. تو الحمدللہ مجھے اب بہت خوشی ہوتی ہے جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے کافی سمجھ آ جاتی ہے, اور پھر میں بہت شکر ادا کرتی ہوں. اور اب میرا یہ جو انٹرسٹ ہے اور ڈیولپ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی میں اس میں رہوں گی اور کوشش کروں گی کہ میں ٹیچنگ لائن میں آؤں. میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہے کہ آپ نے مجھ سے روزانہ کی 15 منٹ کی کلاس لینی ہے, تو انشاءاللہ میں اس کو جاری رکھوں گی جتنی مجھے سمجھ ہوگی اس کے مطابق. تو جہاں مجھے کنفیوژن ہوگی وہاں پہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے انشاءاللہ. تو بہت شکریہ, سر نے بہت اچھا ہمیں کروایا ہے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس کلاس از بیسیکلی دا آؤٹ کم آف مائی پریئرس. جب اللہ سے میں نے اللہ کو مانگا تو آئی تھنک بیسیکلی لینگویج واز اے ٹول اینڈ اٹ واز بیسیکلی دا ویک پوائنٹ. پڑھ رہے تھے قرآن, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ٹرانسلیشن پڑھ رہے تھے بٹ دیٹ وازنٹ اے کلکنگ پوائنٹ. آئی ایم تھینکفل ٹو یو سر, آئی ایم ویری مچ گریٹفل کہ آپ نے بیسیکلی ڈائریکشن دی, اینڈ دیٹ ڈائریکشن آئی وڈ سے that concludes each and everything, every aspect of life, basically ambitions in life. So you have done more than that. I'm speechless for you. I have no words for appreciation. Thanks a lot, and I hope Allah will bless you over here, and you've really broken me into tears. I cannot explain that ajr and that blessing. Like, you have simply given us the direction. Why are we over here in this world? For what particular purpose we are here? We were simply like, we were not following any path. Kuch nahi mil raha tha. Instead of having those degrees, instead of having those complex balancing of equations, everything, kuch nahi mil raha tha. We were simply like, hamare haath khali hain, and you have given us a lot. I'm really speechless. I'm speechless. ایک پرسپیکٹیو ہے, جیسے I discussed earlier کہ there's a tug of war. رائٹ سائڈ پہ دنیا, لیفٹ سائڈ پہ آخر ان بٹوین مسلمان ہیں. اینڈ آئی ایڈمٹ ٹو کنونس می اٹس اے ویری ہارڈ تھنگ, بیکاز بینگ اے کیمسٹری اسٹوڈنٹ آپ کو ریزننگ کرنی پڑتی ہے, آپ بیلنسنگ کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں. تو وین آئی جسٹ اسٹارٹیڈ اسٹڈیئنگ قرآن, کچھ مل نہیں رہا تھا. آئی ایم سوری ٹو سے سو سر, آئی ڈیڈنٹ اٹینڈ اینی کلاس بفور بیکاز نو بڈی کوڈ کنونس می. اب جو ہے اس کو ترجمہ کر کے پڑھایا جا رہا ہے, تو آئی تھنک اٹ وازنٹ سفیشینٹ فار اس. اب کلک کر کے جیسے ایک ورڈ کو آپ نے پراپر ڈائسیکشن کی. آئی شوڈنٹ یوز دس ورڈ بیکاز سر ہم نے تو وہی پڑھا نا بایو کیمسٹری میں. تو فار دا ویری فرسٹ ٹائم عربک لینگویج کو ڈائسیکٹ کر کے اور پھر اتنا ایکسپوز کر کے جسٹ اے سنگل ورڈ, بلکہ ورڈ سے بھی آپ نیچے آ جائے لیٹر ہ, تو آپ اس کو با کو ایکسپلین کیے جا رہے ہیں. اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو کنیکٹ اٹ ود اے ورڈ, دین یو پلیسڈ اٹ ود اے قرآنک ورڈس اور اس کی ایکسپلینیشن. تو نو بڈی ورکڈ آن اٹ. آئی ایم سوری ٹو سے سو. سب سر ماشاء اللہ کلاسز اپنا اپنا سب کر رہے ہیں, دے رہے ہیں, ایوری بڈی از گیونگ ہم اور ہرز بیسٹ. لیکن آپ نے جیسا اینگل قرآنک پوائنٹ آف ویو سے کہہ لیں یا عربک لینگویج کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ لیں, اٹ واز لائک سرپرائزنگ. ایٹ لیسٹ آئی ڈیڈنٹ کم اکراس اینی کائنڈ آف اے پرسن, اگر یو نیم دیم ان فارم آف قاری یا any preacher, تو I didn't come across, because دیکھیں if being a human being, this is his nature, اس نے ریزننگ کرنی ہے, and I think this is God gifted ability. اگر آپ ریزننگ نہیں کریں کسی حد تک, being a مومنہ وہ تو that is okay, obedient to اللہ, آپ اللہ نے جو فرما دیا آپ نے کرنا ہے. لیکن being ہم لوگ دنیاوی اسٹوڈنٹ بھی تو ہیں نا, ہم وہاں پہ پڑھ کے آ چکے ہیں. تو جیسے اب کیمسٹری میں اتنی مشکل چیزیں ہم لوگ سالو کر رہے ہیں, ہم لوگ جان رہے ہیں, اور اس کو پھر انالیسس کر کے ہم لکھ رہے ہیں, تو وائی ناٹ قرآن. ابھی تک وی اسپینڈ 20-30 years in search of worldly books. We did our efforts. ہم نے دن رات ایک کر کے ایک میڈیکل کی ڈگری اچیو کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں پڑھا. And I had this thing in my mind while I was struggling for my medical. میں رات کو اٹھ کے پڑھتی تھی, تو it really struck my mind میں تہجد بھی پڑھ لوں ساتھ. تو دیٹ واز آئی تھنک فرام کلاس 8 I was done with my translation of Quran. لیکن اٹس لائک دیکھیں آپ کو ایک ٹیچر بھی تو چاہیے who is like much more than you. اب آپ نے جو سکھایا, ہمارے پاس thousands of books پڑھی ہوئی ہیں. I was reluctant to buy your book, sir. Let me add this point. I was reluctant because I knew that اتنی books پڑھی ہوئی, میں نے کون سی پڑھی. The main thing that was like a beneficial point from your angle was that you just dragged us towards the point کہ ہاں اس book میں بھی there is something, کچھ ہے پڑھنے کے لیے.
اب کیا ہے، اب جو باقی حضرات ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے سو کہ میں بار بار یہ مینشن کر رہی ہوں کہ اتنا اٹریکٹیو وے آف ٹیچنگ نہیں ہے جو کنونس پا رہا ہے لوگوں کو ایون ٹو کنورٹ دیئر ریلیجن. تو دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، بیکاز بینگ اے مسلم ہماری اٹ موسٹ رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ ہم جو ادر سائڈ کے ریلیجن ہیں ان کو بھی، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسک پرپز جو تھا دیٹ واز نبوت، ہی واز پریچنگ. تو ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں کر رہا نا. وہ کیوں نہیں کر رہا؟ دیٹ واز بیکاز ہم پڑھتے آ رہے ہیں جیسے ہم نارملی کتابوں کا رٹا لگاتے ہیں اور وہی ڈلیور کریں. وہی ہم کریں ان فارم آف صلاۃ، وہی ہم کریں ان فارم آف قرآن، یہاں سے تجوید کی، وہاں سے پڑھ لیا اور وہی اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں. نو بڈی ایون دیکھیں سر، آئی وڈ ایڈ انکلوڈنگ مائی سیلف، اب میرے پاس کوئی لائٹ نہیں تھی، اب مجھے لائٹ ملے گی تو آگے میں جاؤں گی نا، ڈلیور کر سکوں گی. تو آئی تھنک یو ور لائک، میں نے جیسے پہلے کہا کہ آئی جسٹ آسکڈ اللہ فرام اللہ، یا اللہ تم مجھے دکھا دے، اب یو آر کیرینگ 70 مدرز لو ان یور ہارٹ اور مجھے اکیلے چھوڑا ہوئے دنیا میں. میں کس کی 71th واز مائی مدر، آئی لاسٹ ہر لاسٹ ایئر، آئی لاسٹ ہر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سعادت دی، خدمت کی، سب کچھ کیا، بٹ لائک اس قرآن کا حق ہم ادا نہیں کر رہے تھے. ایوری بڈی وڈ سے کہ ہم نماز بھی، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یس کہنے کو ہم سب کچھ ہیں، بٹ ہم میں سے کسی نے ایفرٹ نہیں کی اس بک کے لیے، انکلوڈنگ می. آئی وڈ مینشن مائی سیلف ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ. لیکن سر آئی واز ڈگنگ دس پوائنٹ، میں کنٹینیوسلی آئی واز میکنگ ایفرٹس، دو آئی کوڈنٹ اٹینڈ اینی کلاس ارلیئر. مجھے مزہ نہیں آتا تھا، نو بڈی وڈ کنونس می. وہی نارمل ٹرانسلیشنس تھی، وہ تو مجھے یوٹیوب پہ بھی مل رہی ہیں بڑے اچھے ذاکر نائک کے فارم میں، مطلب انہوں نے ہی اسٹڈیڈ سو مینی لینگویجز، پھر بکس بھی پڑھی ٹرانسلیٹ کر کے. بٹ لائک دیکھیں، آپ کسی ایک لیٹر سے کلک کرتے ہیں اور پھر پورا قرآن دیٹ ریوالوز اراؤنڈ دیٹ سنگل لیٹر، دیٹس ریئلی اے بگ اچیومنٹ آف یورس. آئی ڈونٹ نو، آئی وڈ آسک یو ایز ویل سر، واٹ واز دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ؟ آپ کو کیا لگا لائف میں ایسے کہ آپ اتنا ڈیپلی جا کے قرآن کو اسٹڈی کریں، یا اٹ واز لائک سفر پہلے تو وہی کی صورت میں آپ وہ کرتے تھے، لیکن سر اس زمانے میں لائک ان دا سینچری آف 2021 میں، تو سر واٹ واز دیٹ پوائنٹ دیٹ کلکڈ یو؟ آپ کے دل میں سر ایسے کیا مطلب ویک ایریا فیل کر رہے تھے کہ آئی شوڈ اسٹڈی دس پرٹیکولر سبجیکٹ اور اس کو آگے پھیلاؤں؟ تو آئی وڈ ریئلی ٹو ہیئر یور آنسر، واٹ واز دیٹ کلکنگ پوائنٹ؟ تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتی تھی کہ قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے اس کی سمجھ آئے، اور قرآن ترجمہ تفسیر کی کلاس لے رہی تھی تو جب میں پوچھتی تھی کچھ چیزیں تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ یہ گرامر اگر آپ کو آئے گی تو آپ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں گرامر کو کس طرح شروع کروں، کہاں سے شروع کروں، اور پھر اگر کہیں میں نے کوئی کتاب پکڑی تو وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ میں اس کو بہت مشکل سمجھ کے چھوڑ دیتی تھی. تو مجھے کسی نے کہا کہ سر عامر سہیل یہاں پہ کلاس لیں گے، تو لاسٹ ایئر وہ نہیں ہو سکی، اور پھر میں رابطے میں رہی کہ جب بھی کبھی کلاس ہوگی تو پلیز مجھے ضرور کوئی انفارم کر دے کسی طرح سے. تو الحمدللہ بہت دعائیں تھیں اللہ سے کہ میں اللہ کا کلام سمجھوں، اور ایسے سمجھوں کہ وہ پھر مجھے میرا عمل، میری زندگی اس کے اکارڈنگلی ہو جائے، بالکل جیسے اللہ ہم سے چاہتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے سر کی کلاس اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، اور جس طرح سر کا پڑھانا اور جس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنا ہے وہ تو بہت ہی امیزنگ. اور پھر قرآن کی آیات، احادیث وہ اپنے سبق کے ساتھ جس طرح ریلیٹ کرتے ہیں تو بندہ بالکل انوالو ہو جاتا ہے اور صحیح معنوں میں اس کی روح کو پا لیتا ہے کہ یہ بات ہے کیا، اور شوق بھی اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور دل میں اور خواہش بڑھتی جا رہی ہے کہ اللہ کرے کہ اگر ہم نے اس کا پارٹ 1 کیا ہے تو بہت جلد ہمیں موقع ملے کہ ہم آگے بھی اس کی کلاسز لے سکیں. اور پھر وہی بات ہے کہ اس کے لیے بھی اللہ سے دعا ہی کر رہی ہوں کہ اللہ کرے وہ وقت بھی آئے. اور سر کے لیے تو بے شمار دعائیں بہت سے لوگوں سے میں نے شیئر کیا جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں کہ دیکھیں میں یہ کورس کر رہی ہوں اور یہ اس کی کتاب ہے اور اس طرح سے سر پڑھاتے ہیں، تو اگر ہو سکے تو آن لائن اگر آپ ان کے جو لیکچرز ہیں وہ دیکھیں، اور سر جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ اس کے اپنے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں. تو آپ لوگ ایک دفعہ جڑیں تو صحیح. اور باقی یہ ہے کہ جو خواہش ہوتی ہے وہ بندے کی اللہ دیکھتا ہے کہ کتنی تڑپ ہے، تو اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی وہ سبب بندے کے لیے بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے قرآن
کی کو صحیح معنوں میں پڑھنے سمجھنے اس کی روح کو جاننے کی، اور سر کو اس کا بہت بڑا اجر دے اور ہم سب سر کے لیے صدقہ جاریہ بنے. کہ میں جب ہم لوگوں کی تعلیم گورنمنٹ اسکول سے پڑھے تب پڑھے کہ جب بالکل واقعی ہی اس ٹائم ہم عربی کو جانتے ہی نہیں تھے، صرف جاتے تھے، ٹیچرز بھی آتی تھی تو ہم واقعی کرسی انہوں نہیں لگاتے تھے، جس چیز کے آگے بھی ہمیں لگانا ہوتا تھا ہمیں سمجھ نہیں تھی کہ اس کو کیا، صرف ہم اردو کو پڑھ کے ہم ان کو صرف عربی خود ہی سے بنا لیتے تھے. اور ہم نے جب قرآن بھی پڑھا تو ہم نے جا کے سنانا سبق. اب ہمیں، میں اس دن صادقہ آپا سے بھی بات کر رہی تھی کہ صادقہ آپا ہم تو عربی اپنی مرضی سے ہی سنا کے آئے ہیں، قرآن پاک ہم نے پڑھا ہے، ہمیں بالکل بھی نہیں. پھر میری شادی ہوئی تو خیر ہمارے ادھر ایک درس والی اماں ہوتی تھی، وہ انہوں نے گزر کے جانا تو انہوں نے کہنا کہ نا راہی بیٹے مجھے نا سبق سنایا کرو، یہ میرے پہ فرض ہے. تو میں شرم کرتی ہوتی تھی، نہیں میری تو بہت ساری غلطیاں ہوں گی، میں کیسے سناؤں گی، میں تو نہیں سنا سکوں گی. انہوں نے مجھے کہنا، ہم تب ملتان میں تھے تو ہم نے اسلام آباد میں شفٹ ہونا تھا، لیکن دعا میں اللہ سے کہتی ہوتی تھی، یا اللہ میرے قرآن کو درست کر دے، میری نمازوں کو درست کر دے. میری نیت یہی ہوتی تھی. ایک دن ہمت کر کے میں نے اور میری نند نے ہم نے کہا کہ بینا میں آپ کے سامنے نہیں سناؤں گی، آپ میرے سامنے نہ سنانا، ہمیں ایک دوسرے سے شرم آئے گی. تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. جب میں سنانے کے لیے گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑا اس طرح پڑھے. تو ہم نے کہا بھی میں نے تو اسی طرح سے پڑھا ہے، لیکن مجھے خیر انہوں نے بتایا کہ یہ لفظ اس طرح. میں نے کہا میں نہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ کا تو اجر زیادہ ہے، آپ جب اس طرح سے پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کم از کم آپ نے کوشش تو کی. پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو ہم ادھر اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے. پھر بھی مجھے لگے کہ بھی اب میں یہاں پہ کیا کروں. پھر میں نے وہ جو ان دنوں میں ڈیجیٹل قرآن پاک آیا، میں نے اس سے بہت زیادہ اپنے تلفظ ٹھیک کیے کہ میں ان کو پڑھ کے پھر میں کرتی ہوتی تھی کہ میں کم از کم ادا کرنے کی کوشش کروں. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر رستے، اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے نکالتا ہے. بے شک میں یہ کہتی ہوں کہ کم از کم آپ سیڑھی پہ چڑھیں گے، گریں گے، پھر آپ کوشش کرتے رہے. اللہ نے کوشش مانگی، اللہ نے ہمارے سے نتیجے نہیں مانگے. تو میں نے پھر جب ہم ادھر آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کرے. مجھے گرامر کی، جب میں گرامر کے لیے سیکھنے کے لیے گئی QC 1 میں نے کیا تو میں نے تو کہا کہ میں تو نہیں کر سکوں گی، لیکن میں نے کہا میں اینڈ تک جاتی رہی. میں نے کہا اچھا چلے مجھے کچھ لفظ ہی سمجھ میں آئے. میں نے کہا کہ میں نا سیما آپا میں نا دوبارہ سے کروں گی، آپ میرا نام پھر سے ڈالیں. جب میں دوبارہ بیٹھی تو مجھے لگے کہ یہ چیز بھی مجھے آ گئی ہے، یہ چیز بھی آ گئی ہے. اس سے میرا حوصلہ بڑھتا گیا کہ بھی اگر ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بندے کو سیڑھی پہ چڑھنا چاہیے لازمی. پھر میں ہمیشہ اللہ سے یہ بھی کہتی ہوتی تھی اللہ میرے لیے ساتھی بنائے، یہ میری بیٹی ہے. میں پھر ان کو کہتی ہوتی تھی کہ لائبہ مجھے بڑا حوصلہ ہوتا ہے جب آپ جاتے ہو. یہ اب جب جا کے مجھے جب گھر بتاتی ہے نا کہ ماما جب ہم سیما آپی سے جو چیزیں سیکھ رہے تھے سر نے کتنے، مجھے اسی سے بڑا حوصلہ مل جاتا ہے کہ نا یہ کہتی تھی کہ ماما مجھے سر نے کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا. یہ چیز زیادہ وہ والاسر والی صورت ہی کہتی ہے ماما سیما باجی نے بھی سمجھائی ہے، لیکن جو چیز سر نے سمجھائی ہے تو وہ اس سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ انسان کو کوشش، میں اب بھی کہوں گی کہ شاید میں الف بے ہی سیکھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں ہمت انشاءاللہ نہیں ہاروں گی، میں چڑھتی رہوں گی. تو اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو کامیابی میں تبدیل کرے. اور سب کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع اگر ملتا ہے تو اس کو ضرور وہ کرنا چاہیے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر اور ہمارے بہترین اساتذہ کا شکر جنہوں نے ہمارے لیے موقع فراہم کیا، اور سر کا بہت ہی شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں آن لائن پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت دی. اور جب سر نے پڑھانا شروع کیا تو بار بار ایک ہی آیت ہے جو ذہن میں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میری کس کس نعمت کا تم شکر ادا کرو گے. سبحان اللہ، اللہ بہترین جزا دے، بہترین جزا دے. اتنی خوبصورتی سے پڑھایا اور نہ صرف گرامر سکھائی بلکہ حدیث کا ایسنس ہمیں دیا. جو بھی انہوں نے سکھایا اور جو بھی آیات انہوں نے اینالائز کی تو اس کا ایسنس ہم نے فیل کیا، اور دل چاہتا ہے کہ پورا قرآن ان سے پڑھیں ایک بار. ماشاءاللہ، اللہ ان کو بہترین جزا دے. ایک خوبصورت جوڑا ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے. اللہ ان کو جنت کے کھانے کھلائے، جنت کے لباس پہنائے، اور اپنی اعلیٰ نعمتیں دنیا اور آخرت کی ان کو عطا فرمائے، اور کوئی دکھ اور پریشانی ہمارے ٹیچرز کو کبھی زندگی میں نہ آئے. بہت دعاؤں کے ساتھ، بہت مہربانی اور شکریہ کے ساتھ اللہ سب کو اس کورس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک یہ اس کی بہترین نعمتوں میں سے نعمت ہے، اور ہمیں بھی اس کو کمپلیٹ کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ سب کا. السلام علیکم. رابیل باجی. السلام
अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से ये कोर्स आज हमारा पार्ट 1 तकमील हुआ। और सर आप यकीन जानिए कि मैं ग्रामर से हर दफ़ा सिर्फ वो एक टाइम अलॉट किया हुआ होता था कि मैंने इस क्लास में बैठना है, जो पहले भी ग्रामर कोर्सेज किए हैं, कि ये मेरा टाइम अल्लाह ताला के लिए वक्त है। लेकिन मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आती थी और बस मैं वो रींग के, कुछ लोग रींग के कुरान की तरफ आते हैं, कुछ दौड़ के। ये ग्रामर की जो थी वो मेरी हिर्स भी कभी नहीं मुझे हुई कि मुझे जरूरी ग्रामर आनी चाहिए। लेकिन ये इस कोर्स के बाद आप यकीन करें कि मेरे अंदर ये तलब है कि अब पार्ट 2 भी हो, पार्ट 3 भी हो, पार्ट 4 भी हो। और मैंने कुछ पेजेस अपने ये लिसानुल कुरान के छोड़ती गई हूँ कॉन्शियसली, वो सिर्फ इसलिए कि मेरे रमजान में भी इसके साथ इंशाल्लाह जुड़े रहना है। और अगर मैंने एक एक्सरसाइज किए उसके 3-4 पार्ट्स छोड़ दिए कि ये मैंने कंप्लीट करने हैं रमजान में, ताकि मैं कनेक्टेड रहूं। और मैं जब इंशाल्लाह हम इसका पार्ट 2 करेंगे तो वो मुझे भूले नहीं। और अल्लाह ताला आप लोगों को बेहतरीन जज़ा दे, लुबना जी को भी, जिन्होंने मतलब उनकी मोटिवेशन भी बेसिकली बहुत ज्यादा है कि वो अपनी स्टूडेंट्स के लिए बाउंड करती हैं कि वो जरूर अटेंड करें, मोटिवेट करती हैं। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला, मेरा ख्याल है उनकी दुआएं हैं कि हम लोग घसीटते पहुंच जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार तो यकीन करें सर कि बहुत मजा आया और समझ आनी शुरू हुई है ग्रामर के। और अब दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम इसका हक अदा कर सके, इसको जितना समझे और जितना पढ़ा है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दे। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आमिर का ग्रामर का कोर्स अटेंड करने की बहुत अर्सा पहले से ख्वाहिश थी। अल्लाह ताला ने इसबाब बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम सबको तौफीक दी कि हम इसमें बैठे और हमने सीखा। मैं यहाँ पे एक डिफरेंट एंगल से बात करना चाहूंगी कि ज़ुबान एक ही होती है, लेकिन उसको पढ़ने और समझने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। हर एक अपने पर्सपेक्टिव से समझता है और पढ़ाने वाला भी अपने पर्सपेक्टिव से समझाता है। लेकिन सर आमिर सुहेल की क्लास अटेंड करके जो मैंने एक चीज समझी वो ये थी कि एक ही जुबान को डिफरेंट तरीके से समझने वाले लोगों को इस तरीके से समझाया गया कि सबको यकसा समझ आ। ये यूनिकनेस जो है वो मुझे सर आमिर सुहेल साहब के तरीके तदरीस में नजर आई है। और अगर हम इनके तरीके तदरीस को देखें तो इंटरनेशनली इस वक्त जो भी टीचिंग के मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, किसी कॉलेज लेवल पे हो या किसी स्कूल लेवल पे हो, तो सर का एक लेक्चर जो है वो एक जिंदा मिसाल है इस चीज की कि सर उन सारे मेथड्स को फॉलो करते हैं। लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग है, टॉपिक ओपनिंग है, टॉपिक की डिस्क्रिप्शन है, फिर उसके साथ क्लास की पार्टिसिपेशन है, क्लास पार्टिसिपेशन के साथ साथ फिर फीडबैक है और फीडबैक के बाद फिर रीकैप है। और ये रीकैप जो है ये कॉन्टिन्यूटी के साथ चल रहा है कि जब अगले दिन की क्लास आती है तो सर फिर दोबारा रीकैप करवाते हैं, ताकि अगर किसी से कोई चीज घर में मिस हो गई है रिवाइज करने में या वैसे कोई दुनिया के झमेलों में हम चीजें भूल गए हैं तो दोबारा क्लास में हमें हमारा जहन वापस आ जाता है। सो दिस यूनिकनेस ऑफ टीचिंग एनेबल्स अस कि हम बहुत आसानी से ये सारा कुछ समझे हैं और ऐसा समझे हैं कि वो हमारे दिमागों में इनग्रेन हो गया है। ऑल्दो कि जिस स्टेज ग्रुप में इस वक्त हम लोग हैं वहां पे चीजें दिमाग में ज्यादा अरसे तक रहती नहीं है। लेकिन ये यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग जो है ये दैट हैज एनेबल्ड कि हम इसको बहुत अच्छी तरह से इनग्रेन कर चुके हैं अपने ब्रेन्स में। और फिर दूसरी बात ये कि जो सर का तरीका तदरीस में एक और चीज है कि वो लाइट मेथड में टीचिंग करना, कि चीजों को कोई भारी बना के सकील या कोई फिलॉसफीज वगैरह, नो, सिंपल बट लाइट एंटरटेनिंग मेथड है जिसमें क्लास की पूरी पार्टिसिपेशन होती है और हर एक का जो फोकस है वो टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग और टुवर्ड्स लर्निंग रहता है। एंड आई थिंक दैट इज द सक्सेस कि जिसने हमें एनेबल किया कि हम इतनी क्लासेस पहले भी ग्रामर की अटेंड कर चुके हैं बट हमें कभी भी ऐसी एक सेंस ऑफ फीलिंग नहीं आई कि हमने जुड़े रहना है। हमेशा कोशिश होती थी अच्छा कब क्लास खत्म होगी, हाय अल्लाह अब इसका टेस्ट होगा, हाय अल्लाह अब ये होगा। नो, नॉट एट ऑल। बल्कि इस क्लास में आके हमारा दिल खुद से किया कि इसका कोई टेस्ट भी होना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमने कितना लर्न किया है। एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ सर आमिर सुहेल कि स्टूडेंट्स खुद चाहें कि हम टेस्ट देना चाह रहे हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर सर, अल्लाह ताला सबको इसके साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए, हमें भी मोहलत दे, तौफीक दे कि हम इसके अगले
पार्ट्स भी करें और फिर हम कुरान को उस तरीके से समझ सकें जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इसको समझाने के लिए नाजिल किया है, और फिर हम इसे अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैं ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हम कुरान पढ़ते हैं और हमें पढ़ाने के लिए इतने अच्छे टीचर्स मिलते हैं। फिर मेरी वालदा का बहुत शुक्रिया कि वो इतनी मोटिवेटिंग हैं कि वो हर क्लास में ऑलमोस्ट हमें ले आती हैं, धक्के मारती रहती हैं। और फिर सर आमिर सुहेल जो इतनी दूर से हमें पढ़ाने के लिए आए। तो ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, मैंने इतनी क्लासेस भी अटेंड नहीं की, शुरू की क्लासेस कुछ वजूहत की वजह से नहीं अटेंड कर सकी, पर जब से आई हूँ क्लास में और जितना सीखा है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और शुरू में अरबी सुनते थे कि अरबी कुरान की अरबी सीखनी है, तो लगता था कि कोई बड़ी मुश्किल सी चीज़ है, इससे अच्छा है कि तफसीर ही पढ़ लें। तो पर सर का जो वे ऑफ टीचिंग है, सभी ने बोला है वो इतना इंटरेस्टिंग और सिंपल है कि आपका दिल करता है कि आप आएँ और सीखें और सीखें। तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए बस यही है कि अगर आप अभी सुनते हुए सोच रहे हैं कि आप कल स्टार्ट कर लेंगे, आप परसों स्टार्ट कर लेंगे, तो आप आज ही कर लेंगे, क्योंकि जब कल और परसों करेंगे तो आप कहेंगे कि काश हमने पहले कर ली होती। तो थैंक यू सो मच सर का, और अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। और अच्छा, मैंने सोचा था मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि आई एम वेरी बैड विद पब्लिक स्पीकिंग, तो मैं बात ही नहीं कर सकती है। लेकिन एक पॉइंट जो मुझे जिसने मुझे अपने दिल में भी कन्विंस किया कि आई शुड स्पीक, वो ये है कि जब सर फर्स्ट डे क्लास में सर ने कहा कि इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस कोर्स फर्स्ट लेवल मैं कुरान की आयात और हदीस बोर्ड पे लिखूंगा और आप उसको खुद ट्रांसलेट करेंगे। तो मैंने उस पर ज़हन सोचा कि सर पता नहीं क्या बात करें, एटलीस्ट बाकी कर ले, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन वाकई अब कल जब हमारा वो आसुबा कोर्स ख़त्म हुआ है, कंप्लीट हुआ है फर्स्ट लेवल, और मैं अपने आप को एनालाइज करी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वाकई ऐसा है कि सर लिखते हैं और पता लगता है हाँ ये मुरक्कब जारी है, ये वो है, ये अल है फलां। तो इतनी चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वाकई जो कुरान खोलते हैं तो आप उसको समझ सकते हैं। और सिर्फ आफ्टर 20 डेज़ मतलब इतनी इम्प्रूवमेंट आई है, इतना ज़्यादा लर्न किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी मेरे लिहाज में 2 वजहें। एक तो ये कि इस कोर्स के अंदर आप सर बहुत बेबी स्टेप्स के साथ चलाते हैं और आप यूँ बोलते हैं कि बस एक छोटी सी बात नोट कर लें, बस इतनी सी बात थी, तो हमें लगता ही नहीं है कि वो बर्डन है, लगता ही नहीं है कि वो चीज़ हमें अप्लाई करने में मुश्किल लगेगी। और दूसरी ये कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि जब हम आप कुछ बताते थे फिर आप पूछते थे कौन बताएगा, तो देख लगता था मुझे आता है, और आपकी अप्रिसिएशन, बस देखा आप लोगों को अरबी आ गई है। मतलब वो जो वर्डिंग्स थी, वो जो अप्रिसिएशन थी, दैट वाज वेरी कन्विंसिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं 20 डेज पहले थी और मैं अगर अपने आप को अभी देखती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सीखा है। अल्लाह आपको जज़ा दे सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक्सप्रेस करने में बहुत बुरी हूँ और मैंने सोचा था कि मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने अब ये सोचा कि हो सकता है कि कोई और औरत जो है वो मोटिवेट हो कुछ सुन के। कहना मैंने ये था कि हर औरत के लिए घर से निकलना आसान नहीं होता, नॉट बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बट बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। औरतों के ऊपर होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत होती हैं, और सबसे ये चीज़ होती है कि आप पहला स्टेप उठाएं। जब आप पहला स्टेप उठाते हैं तो अलग ही मदद भी मिलती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बेटे के साथ आऊँगी, क्लास ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो माइल्ड ऑटिस्टिक है, थोड़े से उसके बिहेवियर इश्यूज़ हैं, तो और मैं इसी वजह से नहीं बोलना चाह रही थी कि मैं इमोशनल ना हो जाऊँ। मेरे क्लास इसी वजह से नहीं सोचती थी कि मैं ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे बेटे को कौन संभालेगा और कौन उसे देखेगा। लेकिन आप यकीन करें कि मैं सोच नहीं सकती थी कि ये बेटा मेरे साथ आएगा और बैठेगा क्लास में और मैं अपनी क्लासेस पूरी ले सकूंगी। कहना मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन सर को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, सर जज़ाए खैर दे कि इस क्लास में एक अजीब सी अट्रैक्शन थी कि मैं छोड़ नहीं सकी इस क्लास को। जितना कुछ मुझे सीखने को मिला सर को, इससे अल्लाह और सर की वजह से ही है कि मैं अपनी क्लास को इतना कंप्लीट कर सकी हूँ। सर आपको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे दिल से दुआएं आपके लिए। मैं भी यहाँ पर उन्हीं स्पीकर्स में से शामिल हूँ जो आई एम नॉट अ गुड स्पीकर और इमोशनल भी बहुत हूँ और बोलना भी नहीं चाहती, बट अगेन आई वांट टू स्पीक, क्योंकि अब मैं इजहार करना चाहती हूँ कि अगर मैं कुरान से जुड़ी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे दिल में है वो, जैसे सर ने कहा, जो आपके अंदर है वो आप निकालें। तो अरीज की वजह से मुझे भी हिम्मत मिली। कुछ लोग होते हैं कि बहुत दुआएं कर रहे होते हैं, मैं जैसे सुन रही हूँ सबका, बहुत से कोर्सेज अटेंड किए हुए होते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं अल्लाह ताला उनको खींच के लेकर आता है,
تو میں ان میں سے ہوں جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے کھینچ کے لے کر آیا اور اس جگہ پہ اور اس کلاس میں بٹھا دیا ہے جہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے بچپن سے لے کے اب تک جو ہے۔ تو سر کی کلاس جس دن پہلی کلاس تھی، میری ایک بہت بڑی کنفیوژن دور ہوئی تھی کہ ہم لوگ جو تھے وہ جاب کے سلسلے میں ہمیشہ ملک سے باہر رہے، تو جو میں اپنی بیٹی کو پہلی دفعہ اسکول لے کر گئی تھی، شیل کا اسکول برٹش اسکول تھا، اینڈ دا ٹیچر سیڈ کہ اچھا آپ کی بیٹی کا ایڈمیشن ہے۔ میں نے کہا جی، میں نے کہا یہ انگلش اسپیکر نہیں ہے، ہماری سیکنڈ لینگویج ہے اور مدر لینگویج تو ہماری یہ نہیں ہے۔ اینڈ دین شی سیڈ کہ ڈونٹ وری، شی ول بی ایبل ٹو اسپیک انگلش ان 1 month. So I was surprised, and then on the other hand she said that what is the hardest language in the world, and I said no, and she said that Arabic جو ہے وہ hardest language ہے۔ سر آپ بلیو نہیں کریں گے، I feel proud on that time. مجھے بہت خوشی ہوئی، اچھا ہماری لینگویج جو ہے بہت مشکل ہے، بٹ آپ کی کلاس میں پہلے دن میں نے سننے کے بعد کہ یہ بہت آسان ہے، میں نے کہا کس طرح یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں ہمارے دماغوں کو کہ ہم عربی سے دور ہو جائیں۔ انہوں نے کہا آپ گوگل کریں، آپ کو پتہ چلے گا ہارڈسٹ لینگویج جو ہے وہ عربک ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوئی، میں نے کہا بھائی ہماری لینگویج تو بہت بڑی ہے اور وہ تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ سو وی اسٹارٹیڈ، اینڈ دین ماشاء اللہ 4 بچے میرے اس میں پڑے ماحول میں، میں نے بھی بہت کچھ سیکھا اور کوشش کی اپنے بیہیویئر سے جو ہے وہ ہم بھی انہیں کچھ کنوے کر سکیں، الحمدللہ وی ڈیڈ۔ تو مجھے یہ بہت بڑی کنفیوژن تھی عربک کے بارے میں، لیکن آپ کی کلاس اٹینڈ شروع سے میں نے کی اور اسے بہت آسان پایا، اور اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں میں جاؤں اور میں انہیں بتاؤں کہ نہیں، انگلش از دا ہارڈسٹ لینگویج اینڈ عربک از دا لیسٹ ایزی، ویری ایزی لینگویج اینڈ وی نیڈ ٹو لرن اٹ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو، اور میرا یہاں پہ آنا الحمدللہ ہوسٹ لبنہ جی ان کی وجہ سے بہت آسان ہوا۔ اللہ پاک قبول کرے اور اس سے جوڑ کے رکھے مجھے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو وہی کہ میں بھی گڈ اسپیکر اور ایکسپریسو نہیں ہوں، لیکن میرا دل چاہا کہ میں بھی ضرور اپنے فیلنگس کو سب سے ساتھ شیئر کروں۔ میں نے سر سے بہت کچھ سیکھا، لیکن سب سے جو مین بات تھی، سر نے کہا کہ آپ شیطان کو ڈیفیٹ کریں۔ آپ کے ساتھ ہر وقت ایک شیطان ہوتا ہے اور وہ کہے گا کرونا ہے، کھانسی ہے، آپ کے حالات فیوریبل نہیں ہیں، لیکن میں آئی۔ مجھے سر کا انداز اتنا پیارا لگا، اور میں نے سر سے یہی سیکھا ہے کہ آپ ہر قدم شیطان آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ ہر قدم اس کو ڈیفیٹ کریں۔ ہم دنیا کی تعلیم میں 20 سال لگاتے ہیں، اور 20 دن میں نے بہت کچھ سیکھا۔ دنیا کی تعلیم آپ کو دنیاوی چیزوں کی طرف لے کر جائے گی، اور یہ تعلیم آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے گی۔ تو اس لیے میرا یہ ہے کہ سب کو یہ سیکھنا چاہیے۔ ہم دنیا میں بہت ڈوبے رہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ قرآن کی طرف آئیں گے تو قرآن آپ کو خود اپنی طرف لائے گا۔ اور سب سے بڑی بات ان بریف یہی ہے کہ آپ سچے شیطان آپ کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، کیا فائدہ، عمل تو کرتے نہیں ہو، کیا فائدہ، کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن آپ پھر بھی کچھ سیکھتے ہیں، آپ پھر بھی اور اللہ کا شکر ہے، اللہ مجھے ان نیک لوگوں کی محفل میں لاتا ہے اور شامل کرتا ہے۔ اللہ سر کو بہت اجر عظیم دے، اور ان کے پڑھانے کا انداز واقعی بہت خوبصورت ہے، بہت انسپریشنل، موٹیویشنل ہے۔ ان کی باتیں، اخلاقی باتیں جو اخلاقیات سکھاتے ہیں، ہمارے نبیوں کے واقعات کے تھرو جو ہمیں بتاتے ہیں۔ مطلب ہم انگلش 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 یہی پڑھتے رہتے ہیں، انگلش لٹریچر، انگلش چیزیں، تو ہمیں اپنے دین کی باتوں پہ عمل کرنے کے لیے پہلے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کانوں تک آئیں گی۔ بچپن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سب پڑھتے ہیں، جھوٹ بری بات ہے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی بیسک سب کو پتہ ہوتی ہیں، اسلامیات میں سب پڑھتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس لیول پر آتے ہیں، پھر آپ اس کو عمل کرنے کی لیول پر آتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، تو زندگی کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، آپ ضرور سیکھیں۔ دنیا کی تعلیم یہی رہ جائے گی، یہی تعلیم ہے جو آپ کو آگے لے کر جائے گی اور اللہ تک لے کر جائے گی۔ اللہ سے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے، اور قرآن کو ضرور سمجھنا اور سیکھنا چاہیے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں اتنا اجر و ثواب ہے، تو جب سمجھ کے پڑھیں گے تو انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس کا اجر کس لیول پہ ہوگا۔ تو سر کا انداز ماشاءاللہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ اللہ ان کی دین دنیا میں بہت اجر عظیم دے، اور مجھے اسپیشلی اللہ تعالیٰ جوڑے رکھے اور جوڑنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر کروں کم ہے کہ اللہ واقعی مجھے بھی گھسیٹ کر لے آتا ہے کہ نہیں آپ پہنچو۔ ہر دم شیطان نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں جاننے کی، اتنی کھانسی ہے، فلان ہے، کرونا ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، شیطان نے آپ کو بہکانا ہے اور آپ نے اس کے وار کو توڑنا ہے، اس کے وار پہ اثر نہیں ہونے دینا ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ دین دنیا سنوارے سر آپ۔ مجھے اتنا بولنا نہیں آتا ہے، زبان کی بھی کچھ مسئلہ ہے، اردو مجھے صحیح نہیں آتی، لیکن آج میں نے کہا میں اپنی ویوز شیئر کر لوں۔ میں نے یوٹیوب کے میں کچھ سر لیکچرز دیکھے تھے، اور دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ میں کیسے ان تک پہنچوں گی،
اور اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کچھ ایسا کر دیا کہ نہ میں اس کلاس میں کسی کو جانتی ہوں، نہ پہلے جانتی تھی، نہ کوئی میرا ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے یہاں. تو بس اللہ نے یہ پورا کر دیا الحمدللہ. جتنا میں ڈرتی تھی، اسکول میں بہت نالائق اسٹوڈنٹ تھی، کبھی میں گرامر میں پاس نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ آ کے جو عربی کی فرسٹ کلاس میں نے اٹینڈ کر لی، اور سر آپ کی جو لیکچر تھی بہت ہی دل کو چھونے والی تھی، بہت سمپل، نہ کوئی بڑی بڑی ڈیفینیشنز، نہ کوئی رٹے لگانا. اور جیسے جیسے کلاسز ہوتی رہی اور میں قرآن ریسائٹ کرتی تھی تو وہ جو لیکچرز ہوتے تھے بیک گراؤنڈ میں وہ کلک کرتے تھے کہ اچھا یہ اب مرکب جاری آ گیا ہے، اس کی یہ معنی ہے، یہ حرف با نے اس کو جر کر دیا، اس وجہ سے یہ مرکبات ہے. تو میں قرآن پڑھتے پڑھتے میں رک جاتی تھی، ایک ایک چیز پہ غور کرتی تھی. الحمدللہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ آگے بھی آپ سے ہی پڑھوں اور کنٹینیو رکھوں. اللہ آپ کو اجر عظیم دے اس کا اور سب کو. جزاک اللہ خیر. اس وقت ہم سب بہنیں اس سے بھی بہت زیادہ بولنا چاہتی ہیں. اب میں اپنی بہت ہی پیاری دوست، اپنی استاد، اپنی بہن اور میزبان جنہوں نے اس کو پاسبل بنایا اور اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے، میں ان کو مائک دوں گی کہ وہ بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر سب آپ کا شکریہ ادا کریں اتنا، اور میرے پاس تو لفظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو لے کر آیا، اور یہ کلاس اللہ کی شکر گزاری میں تھی. دراصل پچھلے سال ایسا ہوا کہ ہماری شام کی کلاس میں ہماری ٹیچر ہیں الہدا سے تجوید سکھاتی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ گرامر میری کمی ہی ہے کہ کیونکہ گھر سے باہر کبھی گئی نہیں میں، اور بس جہاں سے جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھانی تھی وہ مجھے گھر لا کے سکھائی، اس کا شکر تو میں ادا نہیں کر سکتی. گرامر کی ٹیچر کبھی ہمیں اویلیبل نہیں تھیں، پھر جب ہوئیں تو ہماری کمی اتنی تھی، ہماری کوتاہی اتنی تھی، اور ہماری لگن میں کمی تھی، کوشش میں کمی تھی کہ ہم سمجھ نہیں سکے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بھی اپنا بیسٹ لگایا، اور جو کوئی سکھا رہا ہے اللہ کی کتاب کو، وہ جو اس نے عطا کیا وہ بیسٹ لگا رہا ہے. میں بالکل نہیں کہوں گی کہ انہوں نے سکھایا اور ہمیں سمجھ نہیں آیا. ہم میں کمی تھی، ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے کوشش نہیں لگائی. تو وہ ہماری ٹیچر کہنے لگیں کہ میرے پاس سر میں موبائل استعمال نہیں کرتی، میں گھر سے باہر نہیں جاتی. الحمدللہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ اپنی عنایت سے عطا کر دیتا ہے. تو انہوں نے مجھے کلاس میں بات ہوئی کہ سر سے آپ کا بھی نام بہت کم ہی میں نے سنا ہوا ہے، اور اتنا مجھے پتا ہے کہ کوئی عامر سہیل سر ہیں جو گرامر کراتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ 10 دن پہلے میں نے بھیجا تھا کہ سر عامر سہیل کی ایک اسٹوڈنٹ کا کورس جو ہے وہ فیز 2 میں شروع ہوا ہے، اور وہ بھی میری اسٹوڈنٹ رہ چکی ہیں. تو میں نے کہا اچھا باجی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم دنیا میں آ جاؤ نا، رکھ لو اپنے پاس موبائل. میں نے کہا کتنی کوتاہی ہے، میرے یقیناً کمی ہے نا. 10 دن بعد مجھے پتہ چلا کہ ادھر نیول انکریج یہاں پر سر عامر سہیل کسی کے گھر میں کلاس کرا رہے ہیں. میں نے کہا کسی کے گھر میں کرا رہے ہیں کلاس، تو ہمارے گھر بھی ہو سکتی ہے. شاہدہ کو میں نے کہا آپ ان کو ہماری طرف سے انویٹیشن بھیجیں کہ ہماری طرف کلاس ہو جائے. آپ نے قبول کر لیا الحمدللہ. ہم نے تیاری کر لی، بورڈ شورڈ اور سارا انتظام کر لیا، اور اینڈ ٹائم پر جو ہے وہ رک گیا. شاہدہ نے کہا کہ سر تو کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ حالات اس طرح کے کہ نہیں آ سکتے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، اللہ سے اپنی کوتاہی سے درگزر کا معاملے کی فریاد کریں گے. جب اس نے ہمارے نصیب میں لکھا ہوگا تو ضرور اللہ یہ نعمت عطا کرے گا. اپنے گھر سے باہر جانا میرا بہت کم ہوتا ہے، اور بہت میرے خیال میں سالوں کے بعد ہم نکلے، اور اس دن ہم مری میں تھے اور صبح میری کلاس ہو رہی تھی. وہاں میں بالکنی میں تھی اور نظارہ اتنا خوبصورت تھا کہ شاہدہ کا فون آ گیا کلاس کے دوران کہ سر آ گئے. اب بچے سارے، اور بچے تو پہلے ہی بڑے میرے وہ اگینسٹ ہو جاتے ہیں نا کہ کہیں جاتی نہیں ہے، اور اگر چلی جاتی ہے تو یہاں پہ بھی کلاس ہو رہی ہے اور کلاس کے اندر ایک اور کلاس ہو رہی ہے. تو انویٹیشن جو ہے وہ مل گیا سر کا. بغیر کچھ سوچے سمجھے سر اللہ کے اہل ہیں آپ. ان کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ جو اللہ کے گھر والے ہیں وہ اہل القرآن ہیں. تو مجھے کچھ نہیں پتا کہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، کتنا پڑھا نہیں. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ اللہ رب العزت کی کتاب کے الفاظ کو جاننے والے ہیں آپ. تو میں نے فوراً حامی بھر لی.
میں نے کہا آپ انہیں بتا دیں. اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کلاس اللہ تعالیٰ کے خاص فضل تھی. ابھی پڑھا ہے, میرا تو حال صرف اتنا ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈا گلاس صرف لبوں پہ لگا ہے. مجھے نہیں کچھ پتا کہ میں نے کیا سیکھا ہے. اللہ مجھے سکھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دن آئے گا کہ مجھے بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور میں جو وہ دے گا اسے ضرور آگے پہنچاؤں گی. جو چیز مجھے نہیں آئی اس کے لیے میں اپنی کلاس والوں کو شکریہ ادا کروں گی. ہمیں تجوید نہیں آتی تھی, میں نے کہیں سے پڑھی نہیں ہوئی تھی, اور میں کلاس والوں کو کہتی تھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی استاد بھیج دے. تو آپ یقین جانیں کہ 7 سال میری کلاس کو شروع ہوئے ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے لنڈن سے ایک ٹیچر بھیجی جنہوں نے اجازہ کا کورس کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ان کو اللہ تعالیٰ کیسے میرے گھر لے کر آیا کہ وہ اپنے بچے کو میرے گھر تجوید پڑھانے کے لیے لے کر آئیں, اور میں نے دیکھا کہ اللہ نے مجھ پر اتنی رحمت کی, میں نے ان کو فوراً کہا, انہوں نے سکھا دیا. آپ کی کلاس جب ہماری یہ کلاس تجوید کی اجرون میاں والی چھٹ گئی تو بڑی تکلیف تھی مجھے کہ میں نے شاید ٹیچر کی عزت میں کمی کوتاہی کی ہے, شاید میں نے ادب نہیں کیا. میرے گھر سے کلاس بھی چلی گئی اور میں علم سے بھی محروم ہو گئی. یہ دل کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے جو ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کیسے لے کر آتا ہے. ان ٹیچر کا کہنا کہ تم نے کورس نہیں جوائن کیا کہ تمہارے پاس موبائل نہیں ہے, اور چاہے کہ میں آپ کسی اسٹوڈنٹ سے جا کر پڑھتی, اللہ تعالیٰ آپ کو خود میرے گھر لے کر آیا. میں کلاس والوں کو بھی کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے نیچے پاؤں کے نیچے سے نہریں بہائی ہیں جن پر کنٹرول ہوگا کہ وہ جہاں چاہیں لے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جسے ہم نے پڑھا نا رحمان, یہ کلاس اس کے رحمان ہونے کی وجہ سے شروع ہوئی اور اس کی رحیمی نے اسے آج یہاں تک پہنچایا ہے. یہ میں نے گرامر سے سیکھی, یہ اس کے سوا ممکن نہیں تھا. سر ابھی اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا 8 مارچ کو میری فیملی میں, اتنا بڑا کہ اس کے بعد تو مجھے لگتا تھا کہ بس یہ کوئی اللہ کی خاص ہی بلیسنگ ہوگی کہ یہ دروازہ کھلا رہے گا میری اپنے فیملی میں, کہ ممکن نہیں لگتا تھا کہ کوئی دروازہ کھولنے دے گا. مطلب اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کہ بڑا ہی حادثہ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نے اسے پورا کیا تو سمجھ لگ گئی کہ رحمان کی رحمت کیا ہے اور اس کی رحیمی کیا ہے. اس کی رحمت اور اس کی رحیمی کے سوا نہ تو مجھ میں یہ طاقت ہے اور نہ کسی اور میں طاقت ہے کہ اس کا کوئی فضل جو سا ہے وہ حاصل کر سکیں یا اس سے محروم رہ جائیں. اور جہاں تک باقی سب لوگوں کی بات ہے, میں اپنے والدین کو ضرور کریڈٹ دوں گی اس چیز کا کہ اللہ کی کتاب سے محبت انہوں نے دل میں ڈالی. میری دل میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی مجھے اٹریکشن دے گا, یہ اٹریکشن مجھے انہوں نے ڈالی. تو دل میں یہ بات بچپن سے تھی کہ دنیا کی بہترین چیز جو آپ کے پاس ہو وہ قرآن ہے. اوجڑی کیمپ کا سر واقعہ ہوا تو چھوٹی تھی میں, میرے خیال میں 6th 7th 9th کلاس میں تھی شاید, اور ہوا یہ کہ سب گھر سے بھاگ گئے نا, گھر چھوڑ کے گھرے بھاگ گئے. اور سر اس وقت میں بچی تھی, لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے قرآن ہاتھ میں پکڑا اور میں گھر سے بھاگ گئی. اور رستے میں جا کے مجھے خیال آیا تھوڑی دیر بعد ہی, میں نے کہا یہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے گھر سے جانا تو اللہ تو ہر جگہ پہ ہی ہے, واپس اپنے گھر. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی مجھے بالکل, جس دن میں پہلے دن میں ترجمہ اور تفسیر کی ٹیچر کو بہت جزائے خیر عطا فرماؤں گی, جس دن میں نے پہلی آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین, تو میری حالت یہ تھی کہ گھر آتے ہی میں نے 2 فون کر دیے کہ کون ہے جو میرے ساتھ یہ کتاب پڑھے. مطلب یہ کہ آپ ڈھونڈیں کہ باہر سے موٹیویشن ملے گا, اس کو تو موٹیویشن ڈال کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو میں آج سب جو بھی سننے والے ہوں سب کو یہ ضرور پیغام دوں گی کہ میں ایک دائی ہوں اللہ کا کام کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب آپ کو دی ہے کہ اگر آپ زندگی میں اس سے محروم ہیں تو والعصر ان الانسان لفی خسر, اس کو ہاتھ میں پکڑیں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے, یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ سر آپ کا جو پڑھانے کا طریقہ سب نے اس پر بات کر دی ہے, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ میں نے اس کو گرامر کے ساتھ نہیں پڑھا. میں اپنی گرامر کی ٹیچر جب پہلے بھی کہتی تھی نا کہ آپ تو پڑھتے ہیں کہ البتہ خسارے میں, آپ یقین کریں کہ میں نے اس کو جب سادے ترجمے سے پڑھا نا تو مجھے یہ ایسے ہی سمجھ آئی ہے جیسے مجھے گرامر کی آج سمجھ آتی. تو میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ عربوں کو تو سمجھ آتی ہے کہ وہ ربا کے با کے زبر کے اوپر جو ہے وہ یا بھی شامل ہے, یہ مجھے کیسے سمجھ آئی, یہ اللہ تعالیٰ سمجھاتا. آپ صرف اس کتاب سے محبت کریں, سب سے میرا یہ پیغام ہے, اس کتاب سے صرف محبت کریں, پھر آپ اس کی رحمت کو دیکھیں کہ وہ کیسا رحمان ہے. سر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے شکریہ کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہیں, آپ کے طریقہ تعلیم کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. آپ سے سب اتنا ضرور میں کہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی ضرور کوشش کروں گی. جزاک اللہ خیر لبنہ جی, اور تمام بہنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ اپنے معزز سر کا جنہوں نے اتنی محنت, اتنی خلوص, اتنے دل اور اتنے پیار سے اور اتنے سادہ طریقے سے ہمیں پڑھایا, اور آج ہم 20 دن بعد ایسے لگ رہا ہے جیسے 20 سال سے پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ بہت کچھ سیکھ لیا, شکر ہے اللہ کا. میں ان سے درخواست کروں گی کہ ہم سب نے کم میں ہم نے تنگ بھی یقیناً کیا, تو سر اپنی رائے جو ہے وہ
ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور ہم سب کی طرف سے ایک دفعہ پھر سر کا بہت شکریہ. اللہ انہیں جزائے خیر دے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں, ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اپنے سر کے لیے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرمائیں. سر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آج آپ لوگوں کی باتیں سن کے مجھے پہلی دفعہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا. یعنی آپ سمجھتے تھے کہ شاید آپ کو بولنا نہیں آتا, لیکن آپ لوگوں نے جو کچھ آج بول دیا ہے, یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی, ہر کوئی بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اللہ نے بلوا دیا, اور جو دل سے ان کے باتیں نکلی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کلاس کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر, اور اس کے لیے بہترین آیت قرآن مجید کی کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. کیونکہ جب جنتی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا, وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے, جنت میں بھی نہ پہنچ پاتے ہم اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا, تو میں اور آپ کیا ہے. تو یہ اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے, اس کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. اور بڑی پیاری پیاری باتیں سامنے آئی ہیں, اور یہ بات تو ماشاءاللہ کہ جی اس کی رحمانیت کا ظہور ہے کلاس کا ہونا, اور اختتام پذیر ہونا اس کی رحیمیت سے متعلق. بالکل گرامر سے سمجھ آئیے کہ رحیم لفظ جو ہے فعیل کے وزن پہ اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے, اور رحمان میں مبالغہ ہے, شدت کا اظہار, اور یہ واقعی چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد کہ آپ نے اتنی عزت دی, اتنی محبت دی. میں ڈانٹتا بھی رہا لیکن الحمدللہ آپ نے ڈانٹ بھی برداشت کی, اور اللہ کی توفیق سے یہ کلاس مکمل ہو گئی ہے. اور میری خواہش ہے جس کا اظہار آپ لوگ کر چکے ہیں کہ یہ جاری و ساری رہنی چاہیے. اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ تعالی آفٹر رمضان میری خدمات حاضر ہے. میں اویلیبل ہوں قرآن سے محبت کرنے والے ایسے لوگوں کے لیے. آپ کی ایک کال پہ میں انشاءاللہ تعالی آ جاؤں گا, جب آپ کہیں گے ارینج کریں گے, میں ادھر حاضر ہوں. جی رمضان اس لیے انشاءاللہ تعالی رمضان آپ کو اس لیے دیا گیا کہ اس میں آپ انشاءاللہ ریویژن کریں گے. باقی جیسے کہ ہماری ہوسٹ نے کہا کہ پچھلے سال بھی یہ کلاس ارینج ہوئی تھی, اور ٹھیک 23 مارچ کو ہی کلاس کا پہلا دن ہونا تھا, اور 23 مارچ کو سخت لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگ گیا تھا 23 مارچ, لہٰذا میں یہاں آ ہی نہیں سکا. مین کلاس میری اس وقت بھی یہ نہیں تھی, مین کلاس PWD میں ہونی تھی, وہ کینسل ہوئی, تو ساتھ یہ بھی کینسل ہو گئی. اس دفعہ کلاس شروع ہوئی, PWD والی کلاس ایک ہفتہ جاری رہنے کے بعد بند ہو گئی. اب پھر بات وہ یہ کہ مین کلاس میری وہ تھی, لیکن یقین کریں کہ میری مین کلاس یہ بن گئی تھی اسی ہفتے کے دوران, یعنی یہ کلاس میری مین بن گئی تھی. لہٰذا ہماری جب بات ہوئی سسٹر شاہدہ کے ساتھ تو ہم نے کہا جی میں تو حاضر ہوں, میں آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ, بس آپ دیکھ لیں آپ کو یہاں پر کوئی مسئلہ نہ ہو. تو انہوں نے کہا اللہ خیر رکھے, جب تک نہیں ہوتا انشاءاللہ ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں. تو مختصراً اللہ کا شکر ہے جی, آج ہم اپنے اس پارٹ 1 کو مکمل کر رہے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ سے میں یہی دعا کروں گا کہ اللہم لا تؤاخذنا بما یقولون, کہ اللہ میرا مؤاخذہ نہ کرنا اس پر جو یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں. آپ لوگوں نے جو کچھ کہا بڑھ کر کہا, مجھے کچھ نہیں آتا, وہ بات کر رہی تھی ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے. تو یقین مانے مجھے جب جدہ میں کلاس کرنے کا اتفاق ہوا تو ہماری اس کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ نے کمنٹس کیے اینڈ پہ, تو اس نے بتایا کہ میں ٹیچر ٹرینر ہوں انگلش یونیورسٹی میں, یہاں پر میں ٹریننگ دیتا ہوں ٹیچرز کو. اور انہوں نے بھی ان ٹیکنیکل ٹرمز میں بات کی کہ یہ چیزیں ہم ٹیچرز کو سکھاتے ہیں. اور انہوں نے اس سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے ٹیچر ٹریننگ لی ہوئی ہے, تو میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوتی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس کلام کی برکات ہے. میرا شروع سے کوئی تعلیم و تدریس کے ساتھ تعلق نہیں رہا. ہم تو وہ لوگ ہیں جو کسی کے سامنے کھڑا ہونے پر ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں, بات نہیں کر سکتے. یہ آج حوصلہ, یہ ہمت, یہ طاقت اگر عطا ہوئی ہے تو اس کلام کی وجہ سے عطا ہوئی ہے. ان کا ایک سوال ہے, اس کا جواب میں دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایک کلاس پڑھائی تھی فیصل آباد میں. تو اس کلاس میں پیچھے آ کر ایک اسٹوڈنٹ بیٹھ جایا کرتا تھا, اور وہ بس یہ ہوتا تھا مسجد میں تھی تو پیچھے بیٹھا ہوتا تھا, کلاس کا باقاعدہ وہ کوئی پارٹیسپینٹ نہیں تھا, لیکن باہر وہ غور سے دیکھتا رہتا تھا اور سنتا رہتا تھا. ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ یار تم آگے بیٹھا کرو, آگے آ جایا کرو. تو کہتا نہیں میں ٹھیک ہوں, میں یہاں پر ایک دن سواریاں اتارنے آیا تھا مسجد کے باہر, پتہ چلا کہ رکشہ ڈرائیور ہے. تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی تو میں سننے بیٹھ گیا, کہ میں نے دیکھا تو مجھے اچھا لگا. تو اب
وہ روزانہ وہاں پر آ جاتا. تو کہتا ہے میں پڑھا لکھا کوئی نہیں ہوں لیکن مجھے نا اچھا لگتا ہے. خیر بہرحال اس نے ہماری پوری کلاس اٹینڈ کی, آتا رہا, پیچھے بیٹھا رہا تاکہ اس سے کوئی سوال سوال بھی نہ پوچھا جائے, سائڈ پہ کر کے. کلاس کے اختتام پر جب اسٹوڈنٹس کو اسی طرح موقع دیا گیا کہ اپنے اپنے وہ تاثرات جو ہیں وہ شیئر کریں, تو میں نے اسے بھی خاص طور پہ دعوت دی کہ میں نے کہا تم بھی کچھ بات کرو. تو اس نے پنجابی میں بات کی. اس نے کہا جی میں جڑی سیدھی گل دساں مینوں سمجھ کچھ نہیں آئی, بس ایک گل کہاں گا میں کہ مینوں قرآن نال محبت ہو گئی. اس کے اتنے کمنٹس میرے لیے سب کمنٹس پہ بھاری. آپ کو اللہ کے کلام سے محبت ہو جائے یہ ریکوائرڈ, جیسے بات کر رہی تھی نا کہ اسے محبت کے ساتھ پڑھیں سمجھ آئے گی. لیکن ظاہر بات ہے جب ہم دوسری چیزیں سیکھتے ہیں تو سیکھنے کا عمل تو ڈیفینیٹلی جاری و ساری رہتا ہے, اس سے جو لیول بڑھتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے الحمدللہ. تو مجھے یہ بھی خوشی ہے جی الحمدللہ آپ سب کو قرآن کی رغبت, قرآن کی محبت آ گئی ہے. جس طرح میری ینگ اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بات کی, نام مجھے اکثر یاد نہیں رہتے اور خواتین کے تو خاص طور پہ ایک نام ہی یاد رکھا ہوا ہے بس کافی ہے وہی. تو ماشاءاللہ ہماری بیٹی نائلہ, مائرہ, خدیجہ اور لائبہ کی بات ہوئی ہے. یہ جو ذکر کر رہے تھے کہ جی اس نیت سے آئے تھے کہ ٹھیک ہے اگر آگے سمجھ تو آئیں گے نہیں تو نہیں آئیں گے, اور خدیجہ تو سو بھی جاتی تھی اکثر. تو ماشاءاللہ اس کی نیند دیکھیں اس نے قربانی دی ہے اپنی ماشاءاللہ, اس کے بعد دوبارہ نہیں سوئی, وہ ریگولر آتی رہی ہے الحمدللہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری آؤٹ پٹ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اب میں ان کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ہاؤ مجھے میرے اندر یہ کیسے شوق پیدا ہوا. تو اس میں سمپل ایک سی چھوٹی سی بات ہے, میرا پورا تعلیمی دور میں عربی سے کبھی تعلق نہیں رہا. میں نے اپنے تعلیمی دور میں بھی عربی نہیں پڑھی. ایون ایف ایس سی کے بعد جب میں نے گریجویشن کی تو اس میں بھی آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ میں نے پرشین رکھی, عربی نہیں رکھی, کیونکہ اس لیے بتایا میں یہی چاہتا تھا جس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ ہارڈیسٹ لینگویج جو ہے وہ عربک ہے, تو یہی تھا جی یہ کسے سمجھ آنی ہے, تو پرشین رکھی, پرشین پڑھی, اچھے مارکس بھی لیے. اس میں کوئی تعلق دور دور تک نہیں تھا. سن 2000 میں پہلی مرتبہ زندگی میں نے عربی پڑھی تھی. میرے پاس آج بھی وہ بک موجود ہے جس میں نے اپنے نوٹس بنائے تھے. لیکن اس 2000 میں ہی غالباً واقعہ یہ ہوا تھا جہاں سے میرے اندر یہ شوق اور خیال پیدا ہوا. جمعے کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا مجھے اپنے شہر میں رستے میں ایک مسجد میں, یعنی آفس سے گھر تک, میں پی ٹی سی ایل میں جاب کیا کرتا تھا, تو رستے میں ایک مسجد آتی تھی. تو دوست نے کہا کہ یہاں جمعہ بڑی جلدی ہو جاتا ہے تو یہاں پر جمعہ پڑھ کے انسان گھر چلا جائے. تو جمعہ پڑھنے کے لیے ہم صرف اس مسجد میں رکے ہیں, اور جب میں مسجد میں داخل ہوا تو پہلی چیز جو اس وقت جہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا وہ یہ تھی کہ میرے کانوں میں جو آواز پڑی وہ کسی کنونشنل مولوی کی آواز نہیں تھی, یعنی جو عام ہمارے ہاں اکثر مساجد میں آپ کو سنائی دیتے ہیں, یعنی وہ ایک آواز ہی ڈیفرنٹ آواز تھی. پہلی صرف چیز وہ تھی کہ جو ایک مختلف محسوس ہوئی کہ یار یہ کوئی بندہ جو بول رہا ہے نا یہ عام مولوی نہیں ہے, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. اندر گئے, مسجد میں بیٹھے, 5 منٹ بعد وہ سنتوں کا ٹائم ہو گیا, پھر خطبہ ہوا, جمعہ پڑھا اور واپس آ گیا. بہرحال مجھے ایک اسپاٹ مل گیا جہاں پر جمعہ جلدی ہو جاتا تھا, تو ٹائم بچانے کی خاطر میں نے اس مسجد میں جمعہ پڑھنا شروع کر دیا. جمعہ پڑھتے رہے. اسی دوران پتہ چلا اچھا پھر وہی آواز سننے کو ملنی, تو پتہ چلا کہ یہ ڈاکٹر عبدالسمیع ہے ان کا نام ہے, اور یہ ڈینٹل سرجن ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگرد ہیں, اور یہاں پر یہ جمعے کا خطاب جو ہے وہ بھی دیتے ہیں اور پھر جمعہ بھی پڑھاتے ہیں. بس یہ ان کے بارے میں تعارف حاصل ہوا. اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ 5-7 منٹ ہم پہلے مسجد میں پہنچنے لگ گئے کہ باتیں بھی جو ہیں یہ کرتے ہیں یہ عام مولویوں والی نہیں ہے, اور وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی قرآن سے ریلیٹڈ ہی کرتے ہیں, اور قصے کہانیاں نہیں سناتے, دوسرے لفظوں میں کہیں جو بھی بات ہوتی ہے قرآن کی بات ہوتی ہے. تو 5-7 منٹ پہلے پہنچنے لگ گئے. 5-7 منٹ میں جب کانوں میں بات پڑی تو دوسری چیز جو کلک ہوئی وہ یہ کہ قرآن سے ہٹ کے بات ہی نہیں کرتا بندہ, کوئی جو بھی بات کر رہا ہے قرآن کی بات کر رہا ہے, قرآن کی بات کر رہا ہے, جبکہ عام مساجد میں ایسا نہیں ہوتا. اسی دوران میں پھر ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ میں یہاں پر ایک عربی کی کلاس ارینج کر رہا ہوں, تو قرآن کا اتنا حق ضرور ہے کہ کم از کم اس کو اس کی زبان میں سمجھا جائے, پڑھا جائے. تو ان کی موٹیویشن پہ الحمدللہ میں نے سن 2000 میں ہی, وہی سن چل رہا تھا, اس میں میں نے 20 روزہ کورس ایک مکمل کیا اس مسجد میں. 2 گھنٹے کی کلاس ہوا کرتی تھی اسی طرح, اور اس میں انہوں نے ہمیں بہت کچھ پڑھایا. یعنی یہ جو میرے بک کے 4 حصے ہیں یہ ایک ہی 20 دنوں میں ہم نے پڑھے تھے. بہرحال پڑھ کر ظاہر بات ہے جنرل, کیونکہ ایک ایسے سلیبس اسے پڑھا تھا شاید اس لیے کوئی اتنا زیادہ کچھ گردانے یاد ہو گئیں, باہر نکلے کورس ختم ہو گیا. جو تیسرا ٹرننگ پوائنٹ, اصل ٹرننگ پوائنٹ, اب میں اس کی طرف آتا ہوں, وہ یہ تھا کہ اسی مسجد میں چونکہ پھر ہم جمعہ ریگولر جاری تھا تو وہیں پر اعلان ہوا کہ جی شام کو قرآن کا یہاں پر درس بھی ہوا کرے گا, جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد تو لوگ بیٹھے کریں.
تو جمعے کا درس میں اٹینڈ کرنے ہی چلا گیا جی. پہلا سورہ قاف 26ویں پارے میں جو ہے قاف والقرآن المجید، اس کا درس تھا. ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور جو قاری صاحب تھے انہوں نے اس سورہ قاف کی تلاوت کی. مدرس نے 1.5 گھنٹے سورہ قاف پر لیکچر دیا، اس کی تفسیر بیان کی، ختم ہو گئی. ایک روحانی تسکین ہو گئی، اس سے زیادہ اور کوئی سمجھ نہیں آئی. آخر میں انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا جی اب ہم آپ کو نا اس کی تلاوت سناتے ہیں امام کعبہ کی آواز میں. آپ اپنا ٹیکسٹ سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح وہ پڑھتے ہیں اور آپ کی تصحیح بھی ہو جائے گی الفاظ کی. ہے سورہ قاف عبدالرحمن السدیس صاحب نے پڑھنی شروع کی. پڑھتے گئے. بیچ میں آ کے سدیس صاحب تھوڑا سا رکے، ان کی آواز بھر آئی، خاموشی ہو گئی. پھر پیچھے ہلکی سسکیوں کی آوازیں شروع ہوئیں. اس کے بعد پھر وہ جاری ہوئے اور انہوں نے سورہ مبارکہ مکمل کی. درس ختم ہو گیا، لوگ اٹھ کے چلے گئے، میں وہاں بیٹھا رہ گیا. میرے ذہن میں ایک سوال اٹک گیا کہ ہمارے قاری نے سورہ مبارکہ کو پڑھا، ایک لمحے کے لیے بھی نہ قاری کی نہ کسی کی یہ کیفیت بنی. اردو زبان میں، ہماری سمجھی جانے والی زبان میں 1.5 گھنٹے انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا. نہ تو مدرس کی یہ کیفیت ہوئی نہ آڈینس کی ہوئی. اس بندے نے 3 منٹ میں سورہ مبارکہ پڑھی ہے، اور 3 منٹ میں سے کیا ہوا ہے، یہ سے ہوا کیا؟ بس یہ تھا جی پوائنٹ، وہ ٹرننگ پوائنٹ جہاں میں بس اڑ گیا کہ یہ ہوا کیا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی جی مجھے آپ یہ دیں کیسٹ، میں اسے جا کے سنوں گا، دیکھوں سے کہاں پر یہ ہوا، کیا ہوا، کیونکہ اس وقت اتنا تو پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا جی کل لے جائیے گا، ہم آپ کو اس کی کاپی ریکارڈ کر دیں گے. میں نے پیسے جمع کروائے اور اگلے دن کاپی لے کے آ گیا بڑی شوق سے. ٹیپ ریکارڈرز تھے اس وقت، ٹیپ ریکارڈر میں ڈالی اسے اور قرآن کھولا اور ساتھ دیکھتے پڑھتے گئے. وہ جو مقام جہاں پر سدیس صاحب کی کیفیت بدلی تھی، وہ مقام کچھ یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی اور بھی ہیں. اللہ جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور جہنم جواب دے گی یا پوچھے گی، سوال کرے گی ابھی اور بھی ہے. یا تو جہنم اس درجے بھر چکی ہوگی کہ وہ حیران ہو کے پوچھے گی کہ ابھی اور بھی ہے، میرے اندر تو گنجائش ہی نہیں ہے. یا جہنم اس قدر وسیع ہے کہ وہ پوچھے گی اور بھی ہے تو آنے دو، میرے اندر تو بہت گنجائش ہے. اب یہ اگر ترجمے میں پڑھیں آپ شاید تو اتنے الفاظ آپ کو اپیل نہ کریں، لیکن عرب نے جب اسے پڑھا اور اس اسلوب میں پڑھا، یعنی سمپل سا جملہ تھا کہ جہنم وسیع ہے، مطلب یہی ہے نا اس کا کہ جہنم بہت وسیع ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. تو یہ عربی، یہ اسلوب، یہ کیفیت، میں نے رزلٹ یہ نکالا کہ اگر یہ کیفیت حاصل کرنی ہے نا تو اس زبان کو سمجھ کے پڑھنا پڑے گا، اور بالکل اسی طرح ایک حرف پر بات. لیکن اس کے بعد پھر میں نے زندگی اس کے لیے لگا دی. میں نے بڑی کوشش کی پھر اور جاننے کی. ڈاکٹر عبدالصفی صاحب UK چلے گئے، ان کا کانٹریکٹ ہو گیا، تو وہاں پر کسی سینٹر میں وہ اپنی سروسز کے لیے چلے گئے، تو مجھے وہ نہیں ملے. پھر میں ادھر ادھر فیصل آباد پاگلوں کی طرح کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس کہ مجھے یہ زبان سکھا دیں، مجھے زبان سکھا دیں. کچھ نے تو صاف انکار کر دیا کہ جی آپ نے کیا کرنی ہے سیکھ کے، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. کسی نے کہا جی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، یہ وہ سارا. بہرحال کرتے بڑا لمبا پورا یہ پروسیجر ہے. بہرحال بات وہی جو سب نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ طلب کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری ضرور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال سبب بنا دیا. ڈاکٹر عبدالصفی صاحب واپس آئے، پھر میں نے ان سے پورا ایک 3 ماہ کا کورس کیا، اور الحمدللہ اس کے بعد سن 2006 میں نے اپنی پہلی کلاس پڑھائی، اور 2006 سے الحمدللہ پھر میں اب تک آپ کے سامنے موجود ہوں. 30 سال کی اس وقت میری ایج ہوگی. ہماری شادی کو تقریباً 7-8 سال ہو چکے تھے. میں اپنے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے ٹیوشنز کیا کرتا تھا آفس کے بعد، اور کرایہ کا مکان تھا، سب کچھ یہ تھا. پہلا کام میں نے جو ہی کیا نا، اس میں نے اپنی ٹیوشنز چھوڑی، کیونکہ ہر چیز ٹائم مانگتی ہے. سیدھی سی بات، ٹیوشنز چھوڑی تاکہ میں اسے ٹائم دے سکوں. اب ظاہر بات ہے جب آپ ٹیوشن چھوڑیں گے تو فرق تو پڑے گا. اب کوئی سیلری اتنی زیادہ بھی نہیں تھی، گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، سارے ہینڈ ٹو ماؤتھ کہہ لیں گزارا ہو رہا تھا. اللہ کا شکر ہے. اس میں الحمدللہ میں کریڈٹ دوں گا اپنی بیگم صاحبہ کو کہ اس نے اپنی خواہشات، اپنی وہ ساری پوری بھرپور، ہماری جوانی کی عمر تھی جی، سیدھی سی بات ہے، ساری وہ سائڈ پہ کی. اس نے مجھے نہیں کہا کہ جی آپ مطلب یہ ضروریات ہے، یہ ضرورت ہے. بچے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں نہیں تعلیم دلوا سکا. ظاہر بات ہے میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا. یہ میں سارا کٹوا دوں گا انشاءاللہ. صرف آپ کی موٹیویشن کے لیے میں دے رہا ہوں کہ
میرے پاس نہیں اتنے پیسے ہوتے تھے میں اسے اچھے اسکول میں اسے داخل کروا سکوں. لہٰذا میں نے اپنے بچوں کو 3 بچے ہیں میرے, 2 بیٹے 1 بیٹی, تو میں نے اپنے 2 جو بڑے بیٹا بیٹی ہے انہیں میں نے پرائیویٹ میٹرک کروایا, پرائیویٹ انہیں میں نے انٹر کروایا. اور ایمانداری والی بات ہے, مطلب شاید آپ اس سے اختلاف کریں مجھ سے, لیکن مجھے دنیاوی تعلیم میں دلچسپی نہیں رہی تھی, اس لیے مجھے فکر ہی نہیں تھی بچوں کے تعلیم کے حوالے سے کہ یہ کوئی کرے. میں نے کہا بس باہر پڑھ لیں, تھوڑا پڑھنا آ جائے نا. ہم تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ روزگار کے لیے, معاش کے لیے نا. اور رزق وہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہوئی ہے. بڑے بڑے تعلیم یافتہ ملیں گے بھوکے, نہیں پورا ہو رہا, اور جاہل ان پڑھ انگوٹھا چھاپ کروڑوں کما رہے ہیں. تو اس لیے مجھے سیدھی سی بات ہے کوئی اتنا شوق نہیں تھا. اور جو ہمارا نظام ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حاصل کیا ہوتا ہے, یعنی جو اتنی ڈگریز حاصل کر کے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ, تو اس لیے کوئی مجھے اس کا بھی ملال نہیں ہے. لیکن بہرحال میں نے اپنی خواہشات, اس کی خواہشات, بچوں کی خواہشات, ہم نے بچوں کو, میں اکثر اس سے بات کرتا ہوں, ہم نے بچوں کو بچپن میں کھلونے نہیں لے کے دیے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کھلونوں کے, حالانکہ اس وقت اتنے کھلونے مہنگے بھی نہیں ہوتے تھے, 200-300 کا کھلونا آ جاتا تھا, بہترین کھلونا جو آج 3-5 ہزار کا آتا ہے, لیکن ہمارے پاس 300 بھی نہیں ہوتے تھے. ایک نوکری کرنے والا مہینے کے ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ, آخری دن جب چل رہے ہوتے تھے, تو میں اپنے پینٹوں کی شرٹوں کی جیبوں میں سے سکے تلاش کیا کرتا تھا کہ شاید کوئی سکے ملے جس سے ہم باقی 5-8 دن جو ہیں وہ مہینے کے وہ پورے کریں. لیکن اللہ کا شکر, اللہ کا کرم ہے, مجھے کبھی کسی کے بہترین گھر کو, کسی کی گاڑی کو دیکھ کے ذرا بھی ملال نہیں ہوتا تھا کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. ہم نے بھرپور اپنی وہ زندگی جو ہے نا وہ اس طرح گزاری. ظاہر بات ہے دین ایسے ہی نہیں حاصل ہوتا, ٹائم مانگتا ہے, اللہ کو تو پتہ ہے, لیکن آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ صرف باتیں ہیں یا علم حقیقت بھی ہے. محبت کا اظہار سب کریں گے جی, یہ بھی ہے وہ بھی ہے, لیکن جب ذرا سا ٹائم آتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو اس وقت سارے دعوے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, اللہ کا احسان ہے. آج ہمیں ان چیزوں کی طلب نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. بیٹے کی بھی میں نے ٹائم میں شادی کر دی تھی, بیٹی کی بھی کر دی الحمدللہ. اس وقت ہم دادا بھی ہیں, دادا دادی بھی ہیں, نانا نانی بھی ہیں, ٹھیک ہے. ایک بیٹا چھوٹا وہ پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں. تو اب مجھے موقع ملا ہے اب باہر نکلنے کا, کہ میں باہر بھی اب نکل کے اس طرح کی سروسز کروں. اور اس میں پھر نبی کی سنت بھی ہے کہ اپنی زوجہ کو ساتھ رکھا کرتے تھے. تو الحمدللہ, تو اس لیے میری اب یہی ہوتا ہے جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے, ساتھ کا بیٹھی ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تو میں نے تو کہا جی بس آپ ہم دونوں کے لیے ارینج کر دیا کریں, ہم آ جایا کریں گے. تو باقی بچے الحمدللہ اب اپنے اپنے گھر والے ہیں, تو اب یہ بھی الحمدللہ مسئلے نہیں ہیں. تو مقصد بتانے کا ایک تو آپ کو جواب مل گیا کہ کہاں وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, یو ٹرن جو تھا, ٹھیک ہے. ورنہ ہم اسی طرح زندگی گزار رہے ہوتے تو باہر سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دفعہ موقع ضرور دیتا ہے پلٹنے کا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ, کیونکہ یہ آپ کا اختیار ہے. زبردستی والی بات نہیں بنتی, ذہن میں رکھے. وہ زبردستی کر سکتا ہے, لیکن اگر زبردستی کرے نا تو پھر آخرت کا تصور ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جس کے ساتھ زبردستی نہیں ہوگی وہ کلیم کر سکے گا کہ اسے تو زبردستی تو لے کے آیا تھا اس طرف, میرا کیا قصور. تو موقع ہر ایک کو ضرور ملتا ہے. اب وہ موقع آپ نے اویل کیا ہے یا نہیں کیا, کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس لیے موقع جو ملتا ہے اسے پلیز ضائع نہ کریں. یہ میں سمجھتا ہوں آپ کو موقع مل گیا الحمدللہ, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ہے آپ جڑے رہیں, اور انشاءاللہ ابھی تو ایک پارٹ کیا آپ نے, تو یہ آپ کے تاثرات ہیں. ابھی آپ فیل جب پڑھیں گے تو پھر آپ کے سامنے کیا کچھ آئے گا, آپ کے ہوش اڑیں گے یقین. اور پھر آپ کو کچھ عربی زبان کا, میں کچھ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, کچھ آپ کو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا پتہ چلے. تو الحمدللہ جی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھی کلاس رہی, میری بہترین کلاسز میں سے ایک کلاس رہی ہے الحمدللہ. آپ جیسے اتنے محبت کرنے والے, میں نے فیملی کی طرح آپ کو ٹریٹ کیا, سیدھی سی بات. مجھے نہیں محسوس ہے کہ اسٹوڈنٹس ہیں, یہ ہیں وہ ہیں سارے. میں نے جیسے اپنے گھر والوں کو میں پڑھا رہا ہوں, اور اس میں پھر ہم ماشاءاللہ ہمارا ہلکا پھلکا چلتا بھی رہا ہے. ڈانٹ پڑی میں نے نہیں دیکھا جی بڑے ہیں چھوٹی ہیں, میں نے ڈانٹا بھی ہے جہاں ضرورت پڑی ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کے لیے اگر پھر بھی کوئی آپ سے, میں خاص طور پہ آپ کو میں نے ایک دو دفعہ وہ کیا بھی ہے, وہ بھی کہہ رہی ہیں کوئی بات نہیں. بہرحال پھر بھی کوئی اگر کسی کی دل آزاری ہو تو جی معذرت. تو آپ سب کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا, آنا, پڑھنا, پڑھانا قبول فرمائے, اور ہمیں اس کی برکات جو مکمل برکات ہیں اس سے فیض یاب فرمائے.